ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې راځي. اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د مارچ په 12 نیټه کال 2025 د اکادمي ادبیات پاکستان اسلام آباد د سوري لاندې همداغي په ودانۍ کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه د ښځه او ادب په موضوع یو مذاکره وشوه. د مذاکرې په شروع کې د اکادمي ادبیات پاکستان ناظم او مدیر اعلی ښاغلي اسمبټ میلمنو ته هرکلی وي او د موضوع په اړه خپل خیالات څرګند کړو. د دې نه وروستو نومیاله اهل قلم چې ورکې د اکادمي ادبیات پاکستان صدرنشین ډاکټر نجیبه عارف، محترمه فریده حفیظ، ډاکټر طارق هاشمی، ډاکټر شیر علي، پروفیسر منیر فیاض، ډاکټر شازیه اکبر، ډاکټر بی بی امینه، محترمه فاطمه عثمان، محترمه اماره عامر خټک، جناب وسیم، محترمه سارا خان او ښاغلي اقبال حسین افکار او نورو په ادب کې د میرمنو کردار او په دې حواله په ادبي تنقید کې د ښځو موجودګي او نورو دغه شان دې سره په اړه موضوعګانو خبرې وشوې. دغه څه ویډیوګان مونږ تاسو ته په دغه کړي هغه در سره شریک کوو. کچھ دوست ہیں جو خاص طور پہ آج ان کو کہا گیا ہے اسپیشلی کوئی شارٹ نوٹس پہ آئے. سر میں دیکھا تھا منیر فیاض یہاں بیٹھے ہوئے شازیہ اسپیشلی کہا پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے بالکل ایک غیر رسمی نشست رکھی ہے. اس میں کوئی اسٹرکچر نہیں، اس میں صرف بات چیت اور موضوع بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات موضوع خود نکلتا ہے. لیکن آج چونکہ ویمنس ڈے کے حوالے سے نشست تو ہم نے ایک موضوع دے دیا ہے لیکن وہ اوپن ہے کوئی بھی اس پر. اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں فیصلہ آباد سے، بہت بڑی خوشی ہے. ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. تو ہماری ڈاکٹر شیر علی صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں. سارا اور اقبال صاحب بہت عرصے بعد آئے ہیں. اور یہ ہماری ڈاکٹر مینا ہے، یہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ. مریم بھی آئی ہیں. میم اگر تھوڑی یہ جو سب ہیڈنگز ہیں جو کہ آپ نے لکھی ہے تو تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں گی تو اس کے بعد کوئی اوپن فارم میں ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ کوئی تکنیکی بننے کی بات نہیں، صرف یہ چاہتے تھے کہ ادب میں خواتین کی کردار کی بات ہو جائے. پھر یہ بھی بات ہو جائے کہ ادب میں عورت کو کس طرح پورٹریٹ کیا گیا ہے، کس طرح لکھا گیا ہے اور ریکٹیفائی کیا گیا ہے یا ایک انسان کے طور پر دیکھا گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نقادوں نے ادیب خواتین کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے. مطلب یہ وہ ایک آئیڈیاز ہیں، ان پہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ بات نہیں ہے، لیکن ان پہ آپ کی اگر تھاٹ ہمیں مل جائے، آپ کے خیالات مل جائیں تو سر بہت اہم موضوع یہ دلچسپ بات ہے کہ اردو ادب میں اردو شاعری میں جو پہلی فیمنسٹ تھاٹ ہے وہ ایک مرد کی طرف سے ہے اور وہ مولانا الطاف حسین حاجی. اچھا ان کی جو نظم ہے چپ کی طرح، ہم نے عموماً معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز آتی بھی ہے تو ہم اس سے اس کا وہ حصہ عام کرتے ہیں
جس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. یعنی مثلاً چپ کی داد کا صرف وہ بند جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے. اب اس تسلسل میں جو ایک بند ہے بہت نارمل سا ہے اور خواتین کو اور بچیوں کو حالی نے داد دی ہے تو ہم نے اتنا ہی سا عام کیا. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم ایک کانفرنس تھی تو میں نے اس نظم کو فوکس کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ نظم اچھی خاصی اگریسو نظم ہے. آگے چلیں تو مولانا حالی باقاعدہ خواتین کا جہاں حوصلہ بڑھاتے ہیں وہاں وہ مردوں کو اچھی خاصی دشنام ترازی اور جو سمجھیے کہ انہوں نے مصروں میں باقاعدہ گریبان کو پکڑا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں یہ انصاف خواتین کو دینا ہوگا. وہ جو یوم الدین کا تصور ہے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم جو اب تک خواتین کو علم سے محروم رکھتے رہے, تم جو ان کے حقوق سے محروم رکھتے رہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان خواتین کو جو ہے یہ حقوق ملے. اچھا ایک نام معلوم نہیں یہاں کتنے دوست اس سے آگاہ ہیں, زاہدہ خاتون شیروانیہ ذیق شیر. ان کی نظم ہے آئینہ حرم. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میر کی جو واسوخت ہے جس میں وہ محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے, میں نے ایک تقابل کیا میر کی واسوخت کا اقبال کی نظم شکوہ کا. تو اقبال کی نظم شکوہ جو ہے وہ میر کی اسی واسوخت سے نکلی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں محبوب مجازی ہے اور یہاں محبوب حقیقی ہے. وہاں ایک لڑکی ہے جو بھی اس کا محبوب ہے اور اس کو خدا کی طرف وہ لے کے, اگرچہ ظاہر شکوے کی طرح زبان اور طرح کی اور اقبال کا ایک اور فکری تناظر ہے. اسی تسلسل میں جو آئین حرم ہے وہ بھی اسی تسلسل میں اسی حیت میں ہے, اسی لب و لہجے میں ہے. تو جو شکوہ میر اپنی محبوبہ سے کر رہے ہیں, اقبال شکوہ خدا سے کر رہے ہیں, تو وہی شکوہ آئین حرم میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر سے اور اپنے بھائیوں سے کر رہے ہیں, اسی ایک تسلسل. میرے لیے جو ایک حیرت کی بات ہے یا دکھ کی بات ہے جو ہم عموماً معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ رویہ دیکھتے ہیں کہ شاید مرد کا اتنا دشمن نہیں ہوتا اور مرد عورت کا بھی اتنا دشمن نہیں ہوتا, عورت بھی مرد کی دشمن نہیں ہوتی, لیکن عورت کی دشمن ضرور ہوتی ہے. یعنی ایک سماجی رویہ اور یہ رویہ مجھے لٹریچر میں بھی نظر آ رہا ہے. یوں نظر آیا ہے کہ ایک وقت تو تھا کہ ہمارے جو خواتین لکھنے والی تھیں ان کی ایک سطح تھی, عصمت چغتائی ہے, تو ان کی تحریروں میں ایک اچھی خاصی سماجی مواد ہے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک دوبارہ سے عورت کی جو ایک سماجی شرافت جو ہم ابھارنا چاہتے ہیں وہ تصور ہوتا ہے. اور فی زمانہ جس نوعیت کی خواتین ہماری بچیوں میں پاپولر ہوتی ہیں, تو وہ جو تصور حالی نے دیا تھا کہ اب خواتین کو ابھرنا ہے, تو عہد حاضر کی بعض خواتین جو ہے انلکیلی ان کے لکھے ہوئے ناول اسکولوں اور کالجوں میں سجیسٹ کیے جاتے ہیں. یعنی میں نے ایک طالبہ سے انٹرویو کیا, میں ایک دو تھیسس بھی کروا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاپولر ناولسٹ ہیں کہ یہ کیوں پاپولر ہو رہی ہے, اس کی سماجی وجود کیا ہے, وہ ڈیٹا بیس ریسرچ ہے. تو اس میں بعض اوقات کچھ بچیوں سے میرا ایک انٹریکشن بھی ہوتا ہے, انٹرویو بھی ان سے کرتا ہوں. تو ایک بچی نے مجھے کہا کہ سر فلاں ناول کو پڑھ کے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے, میں بہت خوش ہوں کہ اس ناول کو پڑھ کے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, لٹریچر پڑھ کے انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیا تبدیلی آئی. جب اس نے وضاحت کی تو میں نے کہا بچے تم پہلے آب رواں تھے, اب تم برف ہو گئی اور تم برف ہونے کو سمجھ رہی ہو کہ میں تبدیل ہوئی ہوں اور یہ میری زندگی میں کامیابی ہے. تو یعنی یہ بھی بچوں میں بچیوں میں جو تصور تغیر ہے کہ ہم تبدیل ہوئے ہیں, تو وہ بھی ذرا واضح ہونا چاہیے کہ تبدیلی آئی ہے تو وہ
آب رواں اس کی روانی میں تیزی آئی ہے یا وہ برف ہو گیا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا برف ہو جانا تبدیلی ہے، یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب فی زمانہ یہ بچے جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے ایک سازش ہوئی ہے. یہ خواتین جو اتنا ایک دم میدان عمل میں آئی ہیں، یعنی یہ اس وقت ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کی چیئرمین ہے. تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ اس ادارے کی، اس سے پہلے ہمارے سماج میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ چیئرمین ہو سکتی ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ بینک مینیجر ہو سکتی ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ ظاہر جیسے بینظیر بھٹو وزیر اعظم کی اس وقت ایک وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ ان خواتین کو دوبارہ سے وہ چادر اور چار دیواری میں جو ہے وہ اس کے تقدس کا تصور اپنی جگہ، لیکن دوبارہ سے کہیں ادھر دھکیل دیا جائے اور جو پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ نہ آ سکے. اور میرا خیال میں یہ کہیں انکانشیسلی ہوا ہے، اس طرح کے جو رائٹرز ہیں وہ پاپولر کیے گئے. تو مجھے ایک طرف تو لگتا ہے کہ حال ہی نے ایک ایسے دور میں کہ جب عورتوں کی تعلیم کے خود سر سید بھی کہیں مخالف تھے یا سماج ایک مخالف تھا، تو حال ہی ایک بڑی آواز بنے اور انہیں چپ کی داز اور منا جاتے بیوہ جیسی نظمیں لکھی. لیکن فی زمانہ جو ہے ایک تو باقی رائٹرز جو ہے وہ نہیں رہی. مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی تحریر ہونی چاہیے کہ معاشرے میں حل چلنا چاہیے. جی اگر آپ اس وقت کچھ ناولسٹوں کے نام لیں، بے شک وہ پاپولر ہوں، بے شک وہ ہمارے کلاسک بن چکے ہوں، تو یہ بھی تصور دیکھنا چاہیے نا کہ ان کے ناولوں سے سماج میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. جیسے ہم منٹو یا اسمت چغتائی یا ان کے بارے سے تو کہہ سکتے تھے کہ یار نے جو کچھ لکھا تو سماج میں ایک شعور آئے. لیکن اگر فی زمانہ ہم اگر بعض رائٹرز کے نام لیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی آب رواں والی تبدیلی ہے یا وہ انجماد والی تبدیلی. تو یہ ویسے ہی چونکہ ادارے میں تو ابھی ایک ڈیفینس کے سلسلے میں آیا، یہ تقریب میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کوکنگ کیا تو میں نے کچھ کلمات جو آپ کو پیش کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ اب ہمیں فیمنزم کے لفظ کو ترک کر دینا چاہیے. لیکن کیوں ترک کرنا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا پچھلے دنوں، اردو زبان اور صنفی جانبداری، جس میں نے اردو زبان میں جو الفاظ ہیں، محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، ان میں جو خواتین کے سلسلے میں جو تعصب کرتا گیا ہے یا اس میں ان کی جو ایک تضحیق جو ہے وہ کی گئی ہے. یعنی مثلاً مجھے بچپن میں یاد ہے دادا جی کہا کرتے تھے بچڑا اے ظالین دی عقل نہ گرتا چودھی ہے. یعنی عورتوں کی عقل جو ہے نا یہ ٹخنوں میں ہوتی ہے. تو اب میں جتنا بھی یعنی میری پرورش ہوئی میں یہی سمجھتا رہا کہ ان عورتوں کی عقل جو ہے وہ ٹخنوں میں ہوتی ہے، اور ان عورتوں میں میری ماں بھی شامل تھی. کیونکہ مجھے ایک بزرگ نے ایک تصور دیا تھا، ایک مجھے ایک کہاوت بتائی تھی، تو عورت تو پھر میری ماں بھی ہے، عورت تو پھر میری بہن بھی ہے، اور عورت تو میری بیوی بھی ہے. لیکن بعد میں نے سوچا کہ یار کہ میں کس طرح کی تعلیمات میرے ذہن میں جو ہے وہ راسخ ہیں. میری ماں تو بہت باشعور خاتون ہے، یعنی اتنا کام ہماری پرورش میں میرے والد صاحب نے نہیں کیا جتنا میری والدہ نے کیا. یعنی میں کل بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ والد صاحب سے میں نے کئی اقوال سرائکی کے وہ مجھے کہتے تھے، اور اس سے ہماری یعنی ایک دانش بنی. میری ماں نے زندگی بھر مجھے نصیحت دی، لیکن اس خاتون کا جو کیریکٹر ہے، اب میں یہاں اگر ان پہ لیکچر دینا شروع کر تو شاید آدھا گھنٹہ اور لگ جائے. میری ماں نے کبھی مجھے نصیحت نہیں کی، لیکن میں نے اس خاتون کے کیریکٹر سے دیکھا کہ یار کیسے اولاد پائی جاتی ہے، کیسے اولاد کی تربیت کی جاتی ہے. تو اگر عورت کی عقل جو ہے وہ ٹخنوں میں ہے تو پھر تو میرے آپ کے سامنے طارق ہاشمی کو بطور طارق ہاشمی بیٹھنے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ٹخنوں والی عقل نے تربیت کی تھی. لیکن ایسا نہیں تھا، یہ مردوں کا دیا ہو گیا. عورت کی عقل جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں مرد کی عقل ہے، اور وہ عقل جیسے کام کرتی ہے عورت کی عقل بھی میں سمجھتا ہوں کہ ویسی ہی کام کرتی ہے. تو بہت اچھا لگا اس نشست پہ آپ دوستوں سے بات کریں، کہیں کوئی بیماری
اس میں ایک یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ ہم جب ادب کی اور شعری اور تخلیقی ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں چیزیں ویسے تو نہیں آتی، جیسے کہ شے اگر ہے تو وہ ادب میں شے کے طور پر نہیں آئے گی، وہ ایک علامت کے طور پہ آئے گی. اور جب اس پہ غور کیا جائے، آپ تہذیبی ارتقاء کو اور اس فکری نظام کو دیکھیں. بہت شکریہ. ادب عالیہ کی جو آپ نے بات کی، تو ہم جب ادب عالیہ کے ارتقاء کو اور اس فکری نظام کو دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ادب عالیہ کبھی بھی کسی بڑے مواد طبیعتی نظام کے بغیر نہیں لکھا گیا. اس کے چاہے وہ یونانی سوفوکلیز ہو، چاہے عرب میں قصیدے لکھنے والے شعراء ہوں، اس کے پیچھے ایک پورا فکر کا، تہذیب کا، علامتی نظام ہو. جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو شاعر نے جب فطرت کو ایڈریس کیا، چاہے وہ امرؤ القیس ہے، چاہے یوریپیڈیز ہے، ٹروجن ویمن لکھ رہا ہے، یا وہ قصیدہ لامیہ لکھ رہا ہے، اس کے ہاں وہ جو نسائی اشارے ہیں وہ ہمیشہ کسی الفا تر طاقت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی تہذیب کا، فطرت کا، قدرت کے ساتھ جو مکالمہ ہے، چاہے وہ مرد شاعر کر رہا ہے، وہ اس کی زبان، یعنی وہ تہذیب کو، فطرت کو، قدرت کو وہ نسوانی پیرائے میں کرے گا اس کو مخاطب. تو عورت کی تو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اتنی طاقتور ہے. تہذیب بجائے خود آپ سطحی لسانی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ وی کال اٹ فیمینائن. ہم زندگی اور موت کو بھی فیمینائن سیگا جو ہے اس کا، اس میں جینڈر میں ایڈریس کرتے ہیں. ہم تہذیب کو بھی، ہم فطرت کو بھی. تو یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو جس کو وہ ہیومن فارم ڈیوائن کہتے ہیں نا، اس میں مرد کی نسبت فطرت کی جو بھرپور نمائندگی ہے وہ عورت کر رہی ہے. اور مرد کی تخلیق میں اگر وہ فطرت کی عکاسی آ رہی ہے، چاہے وہ تخلیق کار مرد ہے، لیکن اس کے جو اشارے ہیں وہ عورت کے ہوں گے. یعنی عورت کے بغیر تو آپ تخلیق کا تصور بھی ممکن نہیں. چاہے وہ تخلیق فطرت کے پاس ہے، چاہے وہ تخلیق کار کے پاس ہے، چاہے وہ لفظ میں ہے، چاہے وہ رنگ میں ہے، چاہے وہ صدا میں ہے، چاہے کوئی بھی میڈیم ہے اظہار ہے، اس میں تخلیق کی جو انسپریشن ہے وہ آپ کو عورت سے ملتی ہے. یعنی علامت بھی آپ جمال کی جتنی علامتیں ہیں وہ آپ عورت سے کشید کرتے ہیں. چاہے وہ جمال آپ ساری اردو کی کلاسیکی شاعری دیکھیں، عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے. وہ جمال نسوانی ہے جس کے ذریعے شاعر جمال حقیقی کو، اور اس طرح سے میر کو پڑھیں تو کیا کیا معنی برآمد ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہ جو 20ویں صدی آئی ہے نا، 20ویں صدی سے ابھی تک، کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی میں خود بڑا منتشر ہو گیا تھا اس میں، ایک مسئلہ تو یہ آیا ہے کہ ایک جو بڑا فکر تھا متصل اس صنف کے ساتھ، انسان کے ساتھ، اور خاص طور پہ عورت کے ساتھ، اس کا انقطاع ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن کی جو شروع ہوئی ہے 200 سال سے، جو دنیا ہم نے بنائی ہے، ہم ابھی تک اس میں فٹ نہیں کر سکے. ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم بے چین ہیں، بنیادی طور پہ ہم بے چین ہیں سارے، ہم مضطرب ہیں. ہم اس بڑے بڑے شہر ہم نے آباد کر تو نہیں ہے، لیکن ان شہروں میں رہنا کیسے ہے یہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی. وجہ یہی ہے کہ وہ اس انڈسٹری میں ہی ہم وی اسٹل آرنٹ ایٹ ہوم. ہم اس میں ابھی تک، ہمارا امیون سسٹم جس کو قبول نہیں کر رہا. فکر کا بھی یہی حال ہے. یہ جو نیا آیا، خاص طور پہ مابعد دو بڑی جنگوں کے جو معاشرے بنے ہیں، اس میں ابھی تک ہمیں رول ڈیفائن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہو رہی. ہم ابھی تک یہ جو فیمنزم یا جینڈر ایکوالٹی، ہم ٹائٹل بدل کے ایک ہی مسئلے کو ڈفرینٹ طریقوں سے رجسٹر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو کنزیومرزم کا دور ہے، ان اے نٹ شل، یہ سارے کا سارا کنزیومرزم ہے. کنزیومرزم نے آپ کو ایک بڑے تہذیبی تسلسل سے بھی کاٹا، جس میں عورت ایک بڑے جمال کی بھی علامت ہے، ایک تہذیب کے ارتقاء کی بھی علامت ہے. آپ نے اگر تہذیب کے ارتقاء کو دیکھنا ہے تو آپ صرف عورت کے کردار کا ارتقاء دیکھ رہے ہیں کہ وہ مادر سٹی نظام سے اور پھر ایگریرین سوسائٹی سے ہوتی جیسے وہ، اس کا ارتقاء دیکھنے آپ کے ساتھ پوری تہذیب کا ارتقاء آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ جو ارتقاء تھا، شاید یہ صنعت کار معاشرے میں یہ آواز جو آئی کہ عورت اس تہذیبی ارتقاء سے ہٹ کے اپنی انفرادی شناخت کی طلبگار ہوئی، وہ یہ 20ویں صدی کے جو وسط کے قریب کا فکر ہے.
ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب میری این ایوانز لکھتی ہے تو وہ ساری زندگی جارج ایلیٹ کے مردانہ نام سے چھپتی ہے, صرف 50 سال پہلے کی بات ہے. جب ایک اتنی بڑی شاعرہ ایملی ڈکنسن لکھتی ہے تو وہ ساری زندگی اپنی نظم نہیں چھپوا سکتی, اس معاشرے کا یہ حال. تو اس کے رد عمل کے طور پہ جب یہ آزادی ہوئی اور جب یہ ایک بڑا میسنگر آیا اور ایک بہت بڑی نسل کو اس کی قیمت چکانی پڑی, موت کی شکل میں بھی, پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں, ریکارڈ ڈیتھس ہوئی, اور جو باقی بچ گئے تھے وہ آپ پورا ادب پڑھ لیں, ویسٹ لینڈ پڑھ لیں, ایلیٹ کی ورڈز میں پڑھ لیں, ہیمنگوے دیکھ لیں, تو آپ کو ایک امپوٹنٹ انفرٹائل سوسائٹی نظر آتی ہے. اور وہاں پہ عورت اپنی شناخت کا یعنی اپنی انفرادی شناخت کا تقاضا کر رہی ہے, اور اس کو فار دا فرسٹ ٹائم شی ہیڈ ٹو کم آؤٹ آف ہر ہوم فار دا سیک آف ارننگ بریڈ اینڈ بٹر. اس سے پہلے یہ وہ نہیں تھا وہاں پہ اوبلیگیشن نہیں تھی مرد مارے, لیکن وہ جو مرد واپس آئے زیادہ تر تو مر گئے ہیں, جو واپس آئے ہیں وہ ریٹارٹڈ ہے یا جسمانی طور پہ بیکار ہے. ہیمنگوے کا وہ جو بڑا شاندار ناول ہے فیسٹا, اس کا جو ہیرو ہے وہ جنسی طور پہ ناکارہ ہو چکے جنگ کے بعد, وہ ایک علامت ہے, اس کے کردار میں وہ ایک علامت ہے, وہ فرد نہیں ہے. تو پورے کے پورے معاشرے کی ہمیں تصویر پیش کرتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, عورت اگر انفرادی شناخت کی اپنی اس کو چاہتی ہے رجسٹر کروانا, وہ نہیں چاہتی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ماؤں بہنوں بیٹیوں, وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرح نہیں چاہتی, وہ اپنے نام کو, اپنے تخلیق کار کو یا اپنے اندر کی کسی بھی ذات کو ایک فرد کے طور پہ رجسٹر کروانا چاہتی ہے, پہچاننا چاہتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں اپنی بہن بیٹی یا بیوی پہ اپنی شناخت, اپنے رشتے کی شناخت تھوپنے والا. اگر اس کے پاس اپنی شناخت کرنے کی طاقت ہے یا خواہش ہے تو اس کے لیے وہ مواقع ہونے چاہیے. یہ مسئلہ ہے کہ وہ والے مواقع نہیں ملے. ایک آخری بات صرف کہ یہ اس کو اگر ہم اس براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری وہ جو پوسٹ کولونیل یا نیو امپیریل ورلڈ ہے, اس وقت میں ہر اس آواز کی حمایت کرتا ہوں جو اس بڑے سرمایہ داری استحصال کے خلاف اٹھے گی جس میں یہ عورت ہے استحصال بھی شامل. بہت ایک بات ابھی آپ نے فرمایا کہ وی آر ناٹ فیلنگ ایٹ ہوم, یہ جو ہوم کا تصور ہے, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا, جو کہ آپ بات ادب سے نکل کے بہت بڑے دائرے میں آتی ہیں کہ ہم جی, تو یہ جو ہوم کا تصور ہے اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا ایک بہت بڑا کنیکشن اس تحریک سے. یہ نیچر سے دور رہ کے انسان کبھی بھی ایٹ ہوم نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے اربن ورلڈ کا ذکر کیا, 20-25 شہر ہے دنیا کے جو سارے ماحول کو کھا گئے ہیں. فطرت سے دوری جو ہے وہ ہمارے سارے مسائل کی جان ہے. فطرت سے دوری بھی, اور اپنی فطرت پر اپنی فطرت پر قائم رہنے کے لیے انسان کو جس ایکولوجی کی ضرورت ہے, مجھے ایسے لگتا ہے وہ ایکولوجی عورت ہی بناتی ہے, وہ ماحول عورت بناتی ہے. اور اس کے اس رول کو ایکنالج کرنے کی بجائے ہم, اور عورت بھی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ میری شناخت اس رول سے ہٹ کر اپنے آپ کو بنوانے میں, اگر میں اس رول کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھوں گی تو شاید میں عمومیت کی گرد میں کھو جاؤں گی, اور مجھے اپنی انڈیویجویلٹی کو منوانے کے لیے اس رول کو ترک کر کے کہیں اور اپنے آپ کو منوانا ہے. اس کے نتیجے میں انسین جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں, ایسی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں جو وحشت کا شکار ہیں, نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, ذہنی مسائل کا شکار ہیں, کیونکہ ماں نہیں ہے ان کے پاس, اور ماں کا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ماں بھی ایک علامت ہے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی نا, جو پاپولر ٹیکسٹ ہے اور جو ایک برین واشنگ کرتے ہیں, دے آر بیسیکلی کارپوریٹ سکسیس سٹوریز. وہ کارپوریٹ سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ کریئر بلڈنگ اور ایک سوڈو کمپٹیشن کی ایک ریٹ ریس ہے جس میں ہمیں لگایا گیا. انسان اور انسان کے درمیان کا فاصلہ زیادہ ہو گیا, رابطے زیادہ ہونے کے باوجود. انسان اور انسان کا فاصلہ اس لیے آپ نے یہ بات جو کی, میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پوری انسانی تہذیب جو ہے مطالعہ کرتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, اور مدرسری نظام کا جیسے آپ نے ذکر کیا, میں اپنی ریسرچ کے دوران بھی یہ پڑھ رہی تھی جب میں نے نسائی زبان و محاورہ کے حوالے سے ریسرچ کی, تو میں نے دیکھا کہ عورت, آپ سب جانتے ہیں مدرسری نظام میں اگر ہم سوسائٹی میں صرف یہی دیکھتے ہیں نا کہ طاقت یا زیادہ میجورٹی اختیارات کس کے پاس ہیں, مدرسری نظام میں وہ عورت کے پاس تھے. اس وقت اگر آپ قدیم ترین تہذیبوں کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ غاروں میں یا ان جگہوں پر جو ہے ایک حاملہ عورت کے اشکال یا نقوش یا تصاویر بنائی جاتی تھی. تو وہ اس وقت مرد کو یہ تصور ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں کہیں دور دور تک کہ
جو ہے اس میں اس کے بھی کوئی اس کا کوئی کردار ہے. وہ سمجھتا تھا کہ کائنات یا تخلیق جو ہے یہ سب سے میجر رول ہے اور عورت مادر معبودہ کہلاتی تھی اس وقت. وہ اس کی اس صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر تھا یا اس سے امپریس یا دبا ہوا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے جو عورت کر سکتی ہے, کیونکہ زمین پر انسانی آبادی کا واحد جو ہے وہ ذریعہ وہ عورت ہے اور مادر معبود ہے, اور اس کی پرستش کرنا. تو عورت اس وجہ سے چونکہ مادر معبودہ تھی تو اختیارات اس کے پاس زیادہ تھے اور زیادہ فیصلے کرنے کا, کس کے ساتھ رہنا ہے, کب رہنا ہے, کس کو کیک آؤٹ کرنا ہے, کس سے کتنا کام لینا ہے, وہ اپنی مرضی سے, کیونکہ اس وقت تک انسانی تہذیب معاشرہ اتنا نہیں ڈیولپ تھا کہ اس وقت کوئی قوانین وضع کیے جاتے معاشرت کے, تو عورت اپنے اختیارات کو زیادہ استعمال کر رہی تھی اور مرد وہاں دبا ہوا تھا. جب یہ پہیا پلٹا ہے, جب مرد نے وہ اختیارات حاصل کیے اور اویئرنیس کے بعد کہ اسے پتہ چلا کہ یہ جو سارا نظام ہے تخلیق کا نظام بھی ہے, اس میں میری آؤٹ پٹ ہے, میں برابر کا شریک ہوں, تو پھر اس نے وہ اختیارات اپنے پاس لیے اور اس کو بھی بالکل زراعت اور کھیتی ہی سمجھا اپنی عورت کو کہ اس کو میں ایز اے سورس یوز کروں. عورت نے کیا کیا کہ عورت بغلی راستے پھر اپنانا شروع ہو گئی. سوری ٹو سے میں بھی ایک عورت کیوں, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, کہ جس کے پاس اختیارات ہیں تو عورت نے کہا کہ میں ان اختیارات کی اگر ڈائریکٹ نہیں ان کو اون کر پا رہی تو میں سائٹ کے بھی راستے اپناؤں کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کے ساتھ میں انٹر ہو جاؤں اس کی ورلڈ میں یا اس کی سلطنت میں یا اس کی جو فیسیلیٹیشن ہے یا جو دولت ہے یا جو اختیارات ہیں, کہ مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عورت شکار بھی خود کرتی تھی اپنے لیے, خوراک بھی اپنی خود حاصل کرتی تھی, سارے اپنے کاموں کے لیے, لیکن پھر اس نے بعد میں آسان راستے اپنانا شروع کر دیے کسی حد تک ان چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہونے کے لیے. مرد کو جب ہولڈ ملا تو بعد میں کہیں صدیوں بعد عورت کو یہ جو ہم موجودہ بحث جو ہماری فیمنزم اور یہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو سمجھتی ہے عورت کہ شاید یہ اختیارات کو پھر وہ اس پہیے کو الٹا سکتی ہے, الٹا چکر چلا سکتی ہے, یا وہ اختیارات ہی حاصل کر کے تو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رکھ سکتی ہے. بات اختیارات کی نہیں ہے, میں واپس اسی بات کی طرف آتی ہوں. بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صرف انسان سمجھیں, بحیثیت انسان ایک دوسرے کے جذبوں کا احترام کریں, ایک دوسرے کے خوشی کا احترام کریں, ایک دوسرے کی جو فطرت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مرد اور عورت ہم کہتے ہیں, ہم نے یہ محاورتاً سنا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, زندگی کے دو پہیے, وٹ ایور, لیکن اگر ایک پہیا ٹریکٹر کا ہوگا اور دوسری طرف سائیکل کا پہیا ہوگا تو پھر زندگی نہ ہموار رہے گی, سفر دونوں کا کٹھن ہو جائے گا اور سفر تیزی سے نہیں ہو ہیومنزم یعنی ہیومنزم سب سے پہلے جی بالکل کاؤنٹر پارٹ ہے لائف کے لیے, تو یہ نکال دینا چاہیے. اس پہ کلر شرافت نے بڑا خوبصورت انگریزی میں آرٹیکل لکھا ہے, تو وہ پتہ ہو تو میں بول رہا ہے ویسے میرے فون میں, لیکن وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے نا ایک پہیا چھوٹا ایک بڑا, اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے عورت مرد ایک پہیے ہے, تو کہنے لگے یہ ختم کر دے, بالکل یہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں بہت کنفیوز ہوں, سچی بات ہے, یہ سارا جو معاشرہ ہمارا ہے اس بارے میں جب سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ ہم بہت پرانی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو اگر آپ دیکھیں جو ادب کی جو اگر عصمت اور جوہر نسواں اور اس قسم جو رسالے جو تھے عورتوں کے لیے, ان کو اگر آپ اس وقت غور کریں تو اس میں نیا یہ تھا کہ عورتوں لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف تھے لوگ, تو مردوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کا وہ ہوا, اور فلمیں بھی اس طرح, فلمیں ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. اس وقت ڈرامہ تھا, ریڈیو تھا یا فلم اور تھیٹر, تو اس میں جب مردوں نے پڑھی لکھی عورتوں کا کیا کہ یہ پاس ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے, اور جو بڑے افسر تھے انہوں نے کہا کہ خواتین ہماری انگریزی ماحول تھا اس کا اثر تھا, تو وہ ان کو میٹروں میں اس طرح جانا چاہیے. تو اس پہ بڑے افسانے لکھے گئے تھے کس طرح وہ انہوں نے عورتوں کو نکالا تھا اس سے. اس کے بعد لوگوں نے پڑھانا شروع کیا. تو جو سب سے بڑی میں غلطی سمجھتی ہوں عورت کی تعلیم کے لیے, وہ کہتے ہیں جب تک شادی نہیں ہوتی اس کو پڑھیں.
ये तस्वर था औरत का। ज़ाहिर है उसने जो अपना करियर वुमन या वो आई बाद में टीचर का और नर्सिंग और डॉक्टरी का, इसके बगैर तो हमारा मुआशरा चल नहीं सकता था, और उसमें आए। लेकिन जो बुनियादी जो बेसिक तस्वर को आप देख लें कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती उसको पढ़ ले, ये पास हो गई है शादी कर दो, फेल हो गई है शादी कर दो। तो ये तस्वर जो है, इसलिए मुझे अच्छा उसके बाद ही वहाँ के खवातीन निकली घरों से, सारा पर्दे से बाहर आई, सारा किया। वो भी जो बड़ा सुपरफिशियल था, एजुकेशन ने कोई बुनियादी रोल जनरली नहीं किया, सुपरफिशियल हो गए। हमारी औरतें कहती थी मेरी बेटी बीए पढ़ी है वो बर्तन क्यों धोए, ये आमतौर से घरों में ये रोल था। अब आप देखिए कि जब मैंने जो नावल लिखा उसका एंड ये है कि